بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو زی اسلامک ٹی وی کی طرف سے محبتوں بھرا السلام علیکم۔ دوستو، آج بات کریں گے کہ بلی جو کہ ہر گھر میں پالتو جانور ہے، ہر گھر میں پالا جاتا ہے۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہلے شاید اس وجہ سے سدایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا بھی علاج رکھا ہے۔ دوستو، یہاں حضرت شاہ شمس تبریز سے منسوب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ کہتے ہیں کہ بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ خلقت آدم سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے، کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے تو کچھ سے پیار۔ ویسے ہی جنات کا راجہ عزازیل، جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا، وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی اور اس کے آس پاس بلیاں ہوا کرتی تھیں، اور یوں جنات اور یہ بلیاں ساتھ ساتھ رہنے لگیں، پیار کرنے لگے۔ بلیوں کی جتنی بھی نسل زمین پر موجود تھی، اسے کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا اور ان کے لیے صرف رات کو رکھ دیا تو یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا۔ لیکن کبیرہ نے کہا، اے میرے اللہ، ہمیں اتنا تنہا نہ کر، ہمیں اتنا اکیلا نہ کر۔ تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکیں اور انہیں دیکھ سکیں۔ ان جانوروں میں بلیاں بھی شامل ہیں۔ اصل میں جنات کے ایام وہ زمین پر بسر کرتے ہیں، انسان سے 7 دن آگے ہوتے ہیں۔ جو زمین پر ہوتا ہے وہ 7 دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تبھی جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، جس کے گھر میں انتقال ہوتا ہے، وہاں جو فرشتے آتے ہیں، اللہ نے بلی کی آنکھوں کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکے۔ وہ فرشتہ موت کو دیکھ سکے تو وہ درد بھری آواز میں رونے لگتی ہے، یہ بتانے لگتی ہے کہ اے انسان، یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے، جیسے کہ آج مرنے والا ہے ویسے ہی سب مر جائیں گے، اپنے اعمال بہتر کرو۔ تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے ولی، اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم کیا کریں؟ تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم حسب توفیق صدقہ کیا کرو اور 27 مرتبہ چاروں کل کا ورد کر کے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ ہر پریشانی سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔